یہ جو مرتب ہیں محمد امجد سعادتی صلی اللہ، یہ میرے پاس 3-4 دن پہلے میرے درسگاہ میں پہنچے اور مجھے یہ کتاب پیش کی۔ میں نے کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی، کتاب کا نام پڑھتے ہی، میں نے ان سے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ سنیے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے معہد الاسلامی مانکمو میں ضرور پڑھا ہوگا۔ انہوں نے ہنس کے کہا جی ہاں میں نے 4 سال پڑھا ہے۔ یہ آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہمارے اس دیار میں، ہمارے اس جوار میں، ہمارے اس پورے علاقے میں اگر کوئی ادارہ اتنا خوبصورت مزاج اپنے بچوں کا، اتنی خوبصورت تربیت اپنے بچوں کی، اور اتنی اچھی تربیت ادب کے اعتبار سے بھی، ادب فنی مشگافیوں کے اعتبار سے بھی وہ ادارہ کر رہا ہے تو وہ ہے معہد الاسلامی مانکمو۔ تو پھول کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں۔ گلاب کے پیڑ سے گلاب کا پودا ہی نکلے گا۔ معہد الاسلامی مانکمو کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کی خشت اول، اس کی قسط اول، اس کے سنگ بنیاد سے میں نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ وہاں کے جو ذرے وہاں پنپتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ آگے چل کر کے فارغ ہو کر کے بہت ہی خوبصورت خدمات انجام دیتے ہیں، جن میں سے ایک خدمت میرے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہے، کلام اقبال قرآن کی روشنی میں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ علامہ اقبال ایک بڑے شاعر تھے، آپ سب بچے جانتے ہیں۔ وہ مشہور ترانہ کون سا ہے جو بچے پڑھتے ہیں؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آپ لوگ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں۔ یہ جو شاعر ہیں، جو شعر ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ترانہ ہے۔ یہ جو جنہوں نے ترانہ لکھا ہے ان کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ہاں۔ تو بہرحال ہمارے چونکہ سامعین جو ہے یہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور ان تک اتر کر کے بات کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میں آپ حضرات جو ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں وہ مخاطب ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری توجہ نعت گوئی پر، ملت کے نونہالوں کو آگے بڑھانے پر، قرآن کریم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو منظور کر کے نئی نسلوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ علامہ اقبال اس شخصیت کا نام ہے جن کے بارے میں ہمارے حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی منڈوں میں بھی ایک عارف وقت گزرا ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جو بڑے بڑے محدثین کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، جو ان سے پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، ان سے معلوم کیجئے، وہ بڑے بڑے محدثین کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ داڑھی منڈوں میں بھی ایک عارف وقت گزرا ہے، اور وہ ہے علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال کی جو طلب تھی، علامہ اقبال کا جو سینہ تھا، علامہ اقبال کا جو سفینہ تھا، علامہ اقبال کا جو کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے علوم اور معارف عطیہ فرمائے تھے، ان علوم اور معارف کو انہوں نے کلام اقبال یا بار جبریل یا دوسرے جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم کے ذریعے سے عطیہ فرما دیا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد، کلام اقبال کو، علامہ اقبال کے منظوم کلام کو پڑھنے کے بعد میں سچ کہتا ہوں آدمی کو روحانیت سے، دین سے، شریعت سے، فقہ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے ایک خاص قسم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ آٹومیٹک قائم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال لکھنے کے معاملے میں جب آئے تو انہوں نے بہت ہی آسان بھی لکھا، اور خطاب پر نوجوانان اسلام کے نام سے ان کی جو شاعری ہے اس کو پڑھیے تو وہ بہت زیادہ نیچے اتر کر کے لکھا، انزل الناس منازل، لوگوں کو ان کے مرتبوں میں اتارو۔ اور علامہ اقبال خود اتنا نیچے اترے کہ انہوں نے کبھی چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے لیے جو ہے کلام لکھا، کبھی نوجوانوں کو خطاب کیا، کبھی بوڑھوں کو خطاب کیا، کبھی مجاہدوں کو خطاب کیا، کبھی سربراہان مملکت کو خطاب کیا، جس کو جس معیار جس پیمانے پر ان کو خطاب کرنا تھا خطاب کیا، اور اس میں 100% کامیاب ماشاءاللہ ہوئے۔ پہلے شاعر ہیں جن کے بارے میں، جن کی شخصیت کے بارے میں، جن کے کلام کے بارے میں کئی 100 کتابیں الگ الگ انداز کی لکھی گئی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے آپ کے سامنے، کلام اقبال قرآن کریم کی روشنی میں۔
عزیزم محمد امجد سعادتی سلم اللہ کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت موضوع پر قلم اٹھایا ہے، اور میں دعا دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ موصوف اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں، اس کام کو آگے بڑھائیں، اور آپ نے جو کام کیا ہے بہرحال اس میں سرمایہ لگا ہے، اس میں آپ کے پیسے لگے ہیں، اور یہ پیسے لگنے کو تو فوراً لگ جاتے ہیں کہ پریس والا فوراً پیسے لے لیتا ہے اور نکلنے کو بڑی دیر میں آتے ہیں، اور ہمارا جو مولویوں کا طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ توجہ رکھتا ہے کہ ہم کو کتاب گفٹ میں مل جائے، ہدیے میں مل جائے۔ مولوی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی اس کی صفحہ کتنا آیا ہے، اس کی طباعت میں کتنا خرچہ ہوا ہے، کچھ میری طرف سے مدد ہو جائے، نہیں پوچھنے والے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ہر صوبے میں حکومت کی طرف سے اردو اکیڈمیز قائم ہیں، آپ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، ہر صوبے میں اس طرح کی جو ادبی کتابیں ہیں، اس طرح کی ادبی کتابوں کو چھاپنے کے لیے حکومت کی طرف سے اردو اکیڈمیز قائم ہیں۔ یہاں کی اکیڈمی لکھنؤ میں ہے، دلی کی اکیڈمی دلی میں ہی ہے، اور آپ کتاب کا مسودہ لکھ کر کے آپ اس مسودے کو وہاں پر جمع کر دیجئے، انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر آپ کو جو ہے فنڈ مل جائے گا، اور وہ اچھا خاصا فنڈ دیتے ہیں، کتاب کی ضخامت کے اعتبار سے اچھا خاصا فنڈ دیتے ہیں، اتنا فنڈ دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی محنت بھی کسی نہ کسی درجے میں وصول ہو جائے گی۔ تو بہرحال اگر آپ نے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ آپ کی جیب خالی ہے، تو آپ بالکل جو ہے کام کو نہ چھوڑیں، کام کو نہ روکیں، انشاءاللہ ہم آپ کا اس سلسلے میں تعاون کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔